ماہ محرم سال کا افضل ترین مہینہ ہے یا افضل ترین مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس ماہ میں اللہ کی عبادت اور خیر کے کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب کاموں میں ہیں، لیکن بدقسمتی سے لوگوں نے بلکہ عموماً لوگوں نے اس مہینے کے سلسلے میں ایسے تصورات قائم رکھے ہیں اور اس مہینے میں بعض ایسے اعمال کرتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے ایک ایسے شخص کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے، دین اسلام سے محبت کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چاہتا ہے، اسے اولاً یہ دیکھنا چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں کرنے کے کام کیا ہیں اور ان پر توجہ دے اور ان پر عمل کرے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھے کہ اس مبارک مہینے میں بہت سے وہ کام جو کیے جاتے ہیں اور وہ شرعاً ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جہالت کی بنیاد پر وہ کام ہمارے یہاں رائج ہو چکے ہیں، ان پر توجہ دے اور ان سے بچنے کی کوشش کرے۔ مثال کے طور پر یہ مہینہ جو برکت والا مہینہ ہے، یہ مہینہ جو فضیلت والا مہینہ ہے، بہت سے لوگ اس مبارک مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں اور اسے حزن و غم کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ چنانچہ لوگ اس مہینے میں شادی نہیں کریں گے، رشتے ناطے سے پرہیز کریں گے، اور یہ غلط تصور قائم رکھا ہے کہ اس مہینے میں جو شادی کی جائے گی وہ کامیاب نہیں ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ غلط عقیدہ اور غلط تصور ہمارے یہاں پایا جا رہا ہے۔ اللہ نے اس مبارک مہینے کو مبارک بنایا ہے، برکت والا بنایا ہے، نحوست والا نہیں بنایا ہے۔ دوسری چیز، بہت سے لوگ اس مبارک مہینے کو سوگ کا مہینہ قرار دیتے ہیں، یعنی کالے لباس پہنتے ہیں، کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے خوشی کا پہلو ظاہر ہو، بلکہ نئے کپڑے سلواتے نہیں ہیں، نئے کپڑے پہنتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ سوگ کا ہے، جبکہ یہ مہینہ قطعاً سوگ کا نہیں ہے۔ یہ مہینہ عام مہینوں میں سے ہے جہاں اس مہینے میں بعض ایسے کام یا حادثات پیش آئے جو شریعت کی نظر میں اچھے نہیں ہیں، جو ہمارے لیے باعث افسوس ہیں، جیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ وہیں اس مہینے میں بعض ایسے بھی کام آئے ہیں جو امت مسلمہ یا مسلمانوں کے لیے باعث فخر ہیں۔ اس کی تفصیل میں نہ جا کر کے صرف ایک چیز پر غور کریں، آیا اسی مہینے کی 10 تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے ظالم بادشاہ سے نجات ملی؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ نحن احق بموسیٰ منکم، اس مبارک مہینے میں خوش ہونے کے لیے تمہارے مقابلے میں حضرت موسیٰ کی اتباع کے ہم زیادہ حقدار ہیں۔ تو اگر اس مہینے کے اندر کوئی ایسا حادثہ پیش آیا ہے تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ مہینہ سوگ کا مہینہ ہو گیا۔ سوگ کا مہینہ وہ ہوگا جسے شریعت سوگ کا مہینہ قرار دے گی، ورنہ کسی کے بنانے سے ایسا نہیں ہوگا۔ تیسری چیز، عجیب الٹی سمجھ ہے لوگوں کی، ان کا دین الٹا ہو گیا ہے۔ بہت سے اس لوگ اپنی چارپائی الٹ دیں گے، لوگ بستر کو الٹ دیں گے، حتیٰ کہ بستر پر اگر چادر بچھا رہے ہیں الٹی چادر بچھا رہے ہیں۔ عجیب الٹی منطق، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا اپنی قسمت کو الٹنا چاہتے ہیں؟ یا محرم کا مہینہ جو حرمت والا افضل مہینہ ہے اس کی حرمت کو پامال کرنا چاہتے ہیں آپ؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ گویا آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ محرم کا مہینہ برکتوں اور حرمتوں والا مہینہ نہیں۔ اسی طریقے سے نوحہ اور ماتم کرنا، اس کے لیے مجلسیں منعقد کرنا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ ان کاموں سے منع کیا ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم وغیرہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ کی روایت ہے کہ لیس منا، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، وہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ کیا کہ کسی کی وفات پر، کسی کی موت پر چہرہ پیٹا جائے، بالوں کو نوچا جائے، گریبان پھاڑا جائے یا اپنے کپڑے کو پھاڑا جائے۔ اسی طریقے سے اس مبارک مہینے میں نوحہ کی مجلس منعقد کرنا یہ تو حرام اور ناجائز ہے ہی، اسی طریقے سے ان مجلسوں میں شریک ہونا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طریقے سے تعزیہ جو اس مہینے کی بدعت ہے، یہ ہندوؤں سے لی گئی۔ سب سے پہلے دنیا میں تعزیہ ہندوستان کے اندر مغلوں کے زمانے میں بنایا گیا ہے، وہیں سے عرب دنیا منتقل ہوا ہے۔ یہ چیز بھی اس مہینے کی بدعت ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سے ایسے کام ہیں جو شریعت کی نظر میں غیر مقبول ہیں، ناجائز اور حرام ہیں، ان سے پرہیز کر کے ہمیں صرف انہی پر اکتفا کرنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔